تو بھائیو دیکھو تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت بنیں گی۔ بڑے بڑے گھر بنانے سے نہیں، گھروں میں قیمتی ٹائل پتھر لگانے سے نہیں، عمدہ فانوس لٹکانے سے نہیں، مہنگے قالین بچھانے سے نہیں، زندگیاں خوبصورت بنیں گی اچھے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کیا ہیں؟ اپنے زبان کے بول میٹھے بناؤ۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور ہمارے ہاں ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقے کرتی ہے، زبان کی سخت ہے، بول کڑوے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے۔ کیسی بات کرتی ہے، پڑوسی کا دل دکھاتی ہے، ایذا دینے والی جملے زبان سے بولتی ہے، فرمایا یہ جہنمی عورت ہے۔ تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، اعتکاف بیٹھ سارے عمل ہیں، لیکن زبان کے بول کڑوے ہیں کہ جہنم میں جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور ہمارے ایک عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفل نماز کوئی نہیں پڑھتی، فرض روزہ رکھتی ہے، نفل روزہ کوئی نہیں رکھتی، لیکن زبان کی میٹھی ہے، ایسی بات نہیں کرتی کسی کا دل دکھے۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ بول اچھے بناؤ بھائی۔ نکاح کیا ہے؟ ایک بول۔ طلاق کیا ہے؟ ایک بول۔ ایک بول سے محبتیں اور ایک بول سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بول اپنے کو غیر بنا دے، ایک بول غیر کو اپنا بنا دے۔ یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ معاشرے میں محبتیں کیسے آئیں گی؟ اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے بول میٹھے بناؤ۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ عام طور پر نہیں بیٹھتا۔ عام طور پر اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک بول کا فرق، ایک بول کا فرق۔ بیٹی گھر میں کام نہیں کر رہی، سارا دن سوتی رہی، آرام کرتی رہی، نہ صفائی، نہ کپڑے دھوئے، نہ برتن، نہ کوئی کھانا بنایا، تو ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اور بہو کام نہ کر رہی ہو تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے بھائی؟ ہاں، تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ بول میٹھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ 30 سپارے، لاکھوں احادیث، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اپنی زبان کو کیا رکھو بھائی؟ ہاں، قابو میں رکھو۔ شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، تو دوسروں کی خوبیاں، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور شیطانی مزاج ہے، دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اس سے کیا پیدا ہوں گی؟ نظر جائے ہماری دوسروں کی خوبیوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں نہیں پڑھانا؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا ان کو ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اخلاق اچھے بنائیں، معاف کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اس کے گناہوں کا رجسٹر بھرا پڑا ہے، گناہ 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 ہی گناہ، اور نیکیوں کا رجسٹر خالی پڑا ہے۔ صرف ایک نیکی لایا ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں۔ نیکی کیا لایا ہے؟ کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، اخلاق اچھے ہو جائیں، بول میٹھے ہو جائیں،
जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता बोलो भाई जोड़ो, जो जुल्म करे उसे क्या करो, माफ करो, जो बुराई करे तो बदला किससे दो, अच्छाई से दो, जो नहीं खिलाता उसे खिलाओ, जो नहीं सलाम करता उसे सलाम करो, जो तुम्हारे पास नहीं आता उसके पास जाओ। अच्छों के साथ अच्छे तो सारे ही अच्छे, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो, उसके साथ अच्छा करो। ये मेहनत है तबलीग में, लोगों के काम आओ, लोगों को नफा पहुंचाओ। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। जब तक कोई बंदा अपने किसी भाई की मदद में लगा रहता है उस वक्त तक अल्लाह खुद अपने बंदे की मदद में लगा रहते। हाँ, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में हैं, एतिकाफ में हैं। एतिकाफ मस्जिद नबवी का कितनी ऊंची बात है। एक आदमी को देखा, उसके पास गए और फरमाया कि मुझे तुम परेशान लगते हो। वो नहीं आया कि मेरी परेशानी है, इब्न अब्बास खुद उसके पास गए कि मुझे लगता है तुम परेशान हो। इससे क्या बात समझ में आई, लोगों को ना कहना पड़े, आप खुद देखो किसकी क्या परेशानी है, लोगों के चेहरे पढ़ो, जज्बा हो कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं किसी को नफा पहुंचाऊं। उसने कहा हजरत मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? फला आदमी का मेरे पर हक है। और हुजूर की कब्र की तरफ इशारा किया, इस कब्र वाले की इज्जत की कसम मैं उस हक के अदा करने पर कादिर नहीं हूं, इसलिए परेशान हूं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अगर कहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं। जी बड़ी मेहरबानी होगी। जूता लिया, मस्जिद से बाहर निकले और चल पड़े उसकी सिफारिश के लिए। उसने कहा रास्ते में हजरत आप भूल गए, आप तो एतिकाफ में थे, आप मस्जिद से बाहर निकल आए। मुझे याद है मैं एतिकाफ में था, फिर भी निकला हूं। क्यों निकला हूं? हुजूर की कब्र की तरफ इशारा किया, मैंने इस कब्र वाले से सुना है और अभी जमाना ज्यादा नहीं गुजरा। और आंखों में आंसू आ गए कि आपने यूं फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए चले फिरे कोशिश करे, ये उसके लिए 10 साल के एतिकाफ से अफजल है। ये है मेहनत। आज मेहनत हो रही, कपड़े अच्छे हों, मकान अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, गाड़ियां अच्छी हों, बर्तन अच्छे हों, जेवर अच्छा हो। तबलीग में क्या मेहनत है? ईमान अच्छा हो, नमाज अच्छी हो, अखलाक अच्छे हों, मामलात साफ सुथरे हों,